مصطفیٰ کے غلام کو میں نے دکھ دیا تھا، حضور کا نام آیا، میں شیر نہیں، حضور کے در کا غلام بن کے مصطفیٰ کے غلام کی حفاظت کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح یہ بھی دیکھیں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اتنے کمال والے نبی ہیں کہ آپ اندازہ کرتے ہیں کہ سرکار جھولے میں لیٹے ہوئے پگھوڑے کے اندر، بچپن حضور کا جھولا جو ایسے چل رہا تھا، روایت میں کہ سرکار نے ایسے ہاتھ رکھا ہوا تھا نا، بچے جیسے ہاتھ رکھتے ایسے، آپ کی انگلی ایسے تھی نا، یہ ایسے جب جھولا چل رہا تھا، روایت میں ہے کہ رات کا وقت تھا نا، رات کا وقت، آسمان کے چاند نے دیکھا مصطفیٰ کی انگلی حرکت کر رہی ہے، تو روایت میں ہے چاند نے حضور کی انگلی کے اشارے پر ایسے چلنا شروع کر دیا۔ کسی نے پوچھا چاند تجھے کیا ہو گیا، تو ایسے کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا تمہیں نہیں پتا، مصطفیٰ کو رب نے نور بنا کے بھیجا ہے۔ سرکار اپنے پگھوڑے کے اندر لیٹے ہوئے، غالباً حضرت عباس فرماتے ہیں میں نے یہ منظر دیکھا نا، چاند کو ادھر ادھر جاتے ہوئے شمال جنوب میں، میں آیا باہر نکلا، دیکھا کیا ہے، تو چاند نے کہا کہ ذرا مصطفیٰ کی طرف تو دیکھو کہ سرکار پگھوڑے میں لیٹے ہوئے اپنی انگلی کو شمال جنوب کی طرف پھیر رہے ہیں، تو مصطفیٰ بھی نور ہے، میں چاند جو ہے مصطفیٰ کا کھلونا بھی نور بن کے حضور کی انگلی کے پیچھے چل رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اب ذہن میں آ سکتا ہے، بھلا ہو بھی سکتا ہے، تو ایک جملہ اس پر سن لو اور آج کا واعظ اسی پر ختم کریں گے۔ آپ اندازہ کریں غزوہ خیبر سے واپسی پر، مقام صحبہ پر، حضرت علی مرتضیٰ، حیدر کرار، اسد اللہ الغالب، امیر المومنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ، آپ کی نماز آخر قضا ہو گئی۔ آپ اندازہ کریں سرکار تھکے ہوئے تھے، ایسے علی پاک نے اپنی جھولی کو پھیلایا ہوا ہے، حضور آرام فرما ہے۔ میں کہتا ہوں علی کتنا خوش نصیب ہے کہ مصطفیٰ کو اپنی گود میں لٹا کے سرکار کا رخ زیبا دیکھ رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں اس دور میں حضور غوث اعظم پاک گزرے، آپ اندازہ کریں کہ ایک ولی حضرت ابی نصر حیثمی، حضور غوث اعظم واز کر رہے، سامنے ابی نصر حیثمی بیٹھے بیٹھے واز کرتے، غوث اعظم ممبر سے نیچے اتر کر ابی نصر حیثمی پاک کے سامنے، توجہ میری طرف کر کے دیکھیں، ہاتھ باندھ کے عبد القادر جیلانی پیران پیر کھڑے ہو، خلقت حیران، انہوں نے کہا عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو کیا ہو گیا ہے؟ پوچھا، آپ نے فرمایا، توجہ کریں جملہ سمجھے، کہا حضور غوث اعظم نے فرمایا لوگوں میں ابھی نصر حیثمی کے لیے نہیں کھڑا تھا، میں اس لیے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھا کہ اس وقت سرکار دو عالم نے جلوہ گری فرمائی تھی، ابھی نصر حیثمی کو حضور دیدار سے مشرف فرما رہے تھے، میں عبد القادر بھی حضور کے استقبال کے لیے کھڑا ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جناب والا میں عرض کر رہا تھا اللہ نے ایسا لجپال نبی ہمیں عطا فرمایا کہ جو مصطفیٰ اپنے غلاموں پر کرم نوازی فرما سکتے ہیں اور ہر مصیبت زدہ بندے کے دکھ درد کو آمینہ کا لال اس دنیا میں بھی دور فرما سکتا ہے اور آخرت کے اندر بھی دور فرما سکتے ہیں۔ ذرا بول دو، فرما سکتا ہے۔ میں آج کے اس واعظ کی آخری بات کہہ کے انشاءاللہ صلاۃ و سلام پڑھیں گے، دعا کریں گے۔ آپ اندازہ کریں میرے بھائیوں، اللہ نے کائنات میں 1,24,000 نبی بھیجے، لیکن صدقے جاؤں صرف ایک حدیث، ایک دن حضور کے غلام مسجد نبوی شریف اور وہ جگہ جس کو ہم کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ، بولو کیا کہتے ہیں، ریاض الجنہ، جنت کا ٹکڑا، حضور کے روضے پاک کے ساتھ جو جگہ ہے، یہاں صحابہ کرام بیٹھے تھے، حضور اپنے گھر جہاں آج حضور کا روضہ پاک ہے، حضور اندر ہے، اندر حضور سن رہے ہیں، باہر بیٹھے صحابہ باتیں کر رہے ہیں، توجہ سے سن لیں گے آخری حدیث۔ فرمایا ایک صحابی نے کہ یار آدم علیہ السلام بڑے شان والے ہیں کہ صفی اللہ ہے۔ صحابی جو سننے والے تھے انہوں نے کہا
پسند کر لیا. ایک دوسرے صحابی بیٹھے تھے, انہوں نے کہا یار آدم تو صفی اللہ ہے, لیکن ذرا ادھر بھی توجہ کرو, حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ سے باتیں کرتے ہیں. توجہ ہے, سبحان اللہ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. آپ سن رہے ہیں نا کہ حضور کے غلام کہہ رہے کہ حضرت آدم صفی اللہ ہے, دوسرے غلام نے کہا حضرت موسیٰ کلیم اللہ, اللہ سے باتیں کرتے ہیں. بڑی شان ہے. تیسرے صحابی انہوں نے کہا کہ یارو موسیٰ کلیم اللہ ہے, ذرا ادھر بھی توجہ کرو, حضرت